أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. صدق اللہ العظیم. سورہ سبا کی آیت نمبر 43، 44 اور 45 اس کی تلاوت آپ حضرات نے سنی ہے اور آیات کا لفظی ترجمہ ہے. جب ہماری آیتیں جو مکمل وضاحت کی حامل ہیں ان کافروں کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو یہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ان معبودوں سے دور کر دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں کہ جیسے وہ ان کی عبادت کرتے تھے. یہ آدمی نعوذ باللہ ہمارے نبی کو اس انداز سے کہا یہ آدمی تو بس روکنے کے لیے آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کچھ بھی نہیں ہے نعوذ باللہ، بس ایک من گھڑت جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. اور جب ان کافروں کے سامنے حق کا پیغام آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں. حالانکہ ہم نے انہیں پہلے ایسی کوئی کتاب نہیں دی جو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں اور نہ اے پیغمبر آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نبی بھیجا تھا اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. اور یہ عرب کے مشرکین اس ساز و سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو ہم نے ان پہلے لوگوں کو دے رکھا تھا. پھر بھی انہوں نے میرے پیغمبر کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری دی ہوئی سزا کیسی سخت تھی جو ان پر نازل ہوئی. یہ 3 آیتیں ہیں اور ان تینوں آیتوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو گفتگو کافر کیا کرتے تھے اور اس زمانے کے کافر بھی کرتے تھے اور آج کے زمانے کے کافر بھی کرتے ہیں. اور ان آیات میں ہم چونکہ سن رہے ہیں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، ہمیں ہمارے رب پختہ فرما رہے ہیں اور مضبوط کر رہے ہیں. ہمیں ہمارے رب پختہ کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں کہ قرآن پاک نعوذ باللہ من گھڑا کتاب نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سب باتیں سچی ہیں. یہ ہمیں پختگی کی طرف ہمارے رب دعوت دے رہے ہیں. اس وقت تو کوئی کافر نہیں سن رہا اس بات کو، لیکن اس طرح کی گفتگو بہت ساری محفلوں میں لوگ کرتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ جو اس میں نہیں ہیں، مذہب سے دور ہیں، ان کے دلوں میں نہ اللہ کی عظمت ہے، نہ قرآن کی عظمت ہے، نہ نبی کی عظمت ہے. تو وہ بس یعنی نعوذ باللہ وہ اللہ کے بارے میں بھی ایسا تصور رکھتے ہیں جیسے نعوذ باللہ اللہ بھی ایک عام مخلوق کی طرح ہے، اور نبی کے بارے میں بھی ایسا تصور رکھتے ہیں کہ جیسے عام آدمی ہے تو نبی بھی ایسے ہی عام آدمی ہے. اور قرآن پاک کے بارے میں بھی ایسے ہی تصور رکھتے ہیں کہ بس یہ کوئی کتاب ہے بس، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو ہمارے رب یہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو بس ایک آدمی، اس آدمی کا تو کام ہی یہی ہے کہ یہ ہمیں ہماری پچھلی چیزوں سے روکنا مقصود ہے. ابھی آپ نے آیتیں سنی اس کی سورہ حج کی، یہ اس کا آخری 2-3 رکوع غالباً ہم نے پڑھے ہیں ابھی نماز میں. تو پہلی رکعت کے اندر جو دوسرے رکوع کی ایک آیت ہے وہ بالکل اس کے ساتھ میل کھاتی ہے
وہ کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، کہ جب کھلی واضح آیتیں ان کافروں کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو ان کافروں کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ یہ تو میں نے اس کا حاصل ترجمہ کیا ہے۔ شکلیں بگڑنے کا جو ترجمہ ہے، شکلہ جیسا آدمی کی پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، یہ چہرہ بگڑنے کا جو لفظ ہے یہ 24ویں پارے میں ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، دل دماغ ان کے ایسے بگڑ جاتے ہیں اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں، اور یکادون یستون، قریب ہے کہ بس یہ آپ پہ حملہ کر بیٹھے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنے سارے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سے ہوتا ہے؟ ایک اللہ کیسے کریں گے؟ اور سورہ صاد 23ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بہت سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک ہی کو لے لیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ وہ موقع تھا جب ابو طالب کے سامنے یہ سارے کافر جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بھتیجے سے ہم بڑے تنگ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے ان کی طرف سے کچھ سفارش کی ہوگی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ ایک ہاتھ میں سورج رکھ لے میرا اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ لے، یہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر یہ کر بھی لیں تو پھر بھی میں اس بات کو نہیں چھوڑوں گا، لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ میں نہیں چھوڑوں گا اس بات کو۔ تو اس وقت وہ کافر، اس زمانے میں لوگ اپنے ہاتھ میں چادریں رکھتے تھے، جیسے گاؤں دیہات والے چادریں رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے رومال اٹھائے اور یوں جھاڑے اور اس محفل سے اٹھ گئے۔ اور یہ والے جملے جو سورہ صاد میں کہے ہیں، یہ والے جملے ان کافروں نے کہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ بہت سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، ایک کو لے لیں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات، یہ بھی کوئی بات؟ تو بات تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی ہے سب کچھ، اور اللہ سے ہٹ کے سب بالکل باطل ہیں اور ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی تو، اس کا تو ارادہ ہی یہ ہے کہ یہ تمہیں تمہاری پچھلی جو باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے اس سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں تمہارے سامنے اور قرآن کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، افکن کے معنی آتے ہیں جھوٹ، ایک کذبن ہے، ایک افکن ہے۔ افکن زیادہ خطرناک، بڑے جھوٹ کو کہا جاتا ہے، اور مفترن کے معنی آتے ہیں اپنی طرف سے بنایا ہوا۔ یہ تو اپنی طرف سے بنایا ہوا جھوٹ ہے، یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے۔ اچھا، پھر کوئی کہتا ہے کہ بھئی اگر خدا کا کلام نہیں ہے تو اس میں اتنا اثر کیوں ہے؟ قرآن پاک ایک مؤثر ترین کتاب ہے، یعنی آپ کروڑ دفعہ بھی اس کو پڑھیں گے تو اگلی مرتبہ میں اس کا وہی مزہ ہوگا جو پہلی دفعہ میں تھا، بلکہ اس سے زیادہ دوبالا ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کے اندر وہ اثر رکھا ہے، تو بھی پھر یہ اثر کیوں کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں کہنے لگے جادو ہے، یہ دماغ چونکہ فیل ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دماغ اس پہ بند ہو جاتے ہیں، نظر بندی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہ جادو ہے، جبھی اس کا اثر ہے، جبھی اس کا اثر ہے۔ تو اس پر ہمارے رب فرماتے ہیں کہ یہودیوں عیسائیوں کے پاس تو تورات انجیل تھی، وہ تو پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں، اے مکہ کے کافروں تمہارے پاس کیا تھا؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ قرآن پاک تو ایک ایسی نعمت ہے جو جو اللہ جل جلالہ نے کہیں بھی نازل نہیں کی۔ آپ ایک حیران کن بات سنیں گے، یعنی تورات یہ اللہ کی کتاب تو ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے۔
اور انجیل زبور اللہ کی کتاب تو ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کلام کا کیا مطلب؟ اور کلام بھی کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک طویل بحث ہے، صرف اتنی سی بات سمجھ لیں کہ کلام نفسی اس کو کہتے ہیں جو کسی کی ذات کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہو، اس کی ذات کا حصہ ہو۔ جیسے علم اللہ جانتے ہیں، تو یہ جو علم ہے یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ اللہ علیم ہے، یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ اللہ قدرت ہے، کسی چیز پر قدرت ہونا، تو اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو قدرت ہے یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے، یہ الگ سے چیز نہیں ہے۔ تو قرآن پاک یہ تو دو گتوں کے بیچ میں لکھا ہوا ہے، یہ تو مکتوب ہے، یہ تو کاغذ ہے، یہ مخلوق ہے۔ یہ جو کاغذ ہے، یہ گتے، یہ مخلوق ہے، یہ سیاہی، یہ مخلوق ہے جو لکھی ہوئی ہے۔ لیکن جو کلام ہے وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، وہ اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ تو اس سے بڑی کوئی چیز اللہ نے نہیں اتاری، اور ایسی عجیب چیز ہے جو قیامت تک رہے گی، یعنی اور اس پہ کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ یہی اس کا کمال ہے۔ یعنی تورات، انجیل، زبور اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن دیکھا ہاتھ میں آ گئی کسی کی تو وہ اصلی چیز غائب ہو گئی۔ یہ قرآن پاک کتنے ہاتھوں میں آیا؟ اربوں کے ہاتھوں میں آیا۔ جب سے اترا ہے 1500 سال ہو گئے، اربوں لوگ ان کے ہاتھوں میں آیا، اربوں لوگوں نے اس کو دیکھا، لیکن کوئی کائنات کا کوئی فرد اور کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکی۔ یہ اس کا کمال ہے۔ کتنی دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، کوئی اس کو بدل کے دکھا دے اور کوئی اس کے اندر گڑبڑ کر کے دکھا دے، یہی اس کا کمال ہے۔ اسی طرح 1500 سال ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں اور ایک جگہ پہ موجود ہیں، وہ زندہ ہیں اس وقت، ایک جگہ پہ موجود ہیں اور زندہ ہے اس وقت۔ تو اس وقت سے دشمن لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے بدن مبارک کو ہم تکلیف پہنچائیں اور آپ کا بدن مبارک ہم مدینہ سے نکال لیں۔ اور اس زمانے کی مضبوط طاقتیں تھیں، انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ تو ہم نے یہ دو باتیں ہیں، ان دونوں باتوں کا یہاں ذکر ہے کہ یہ تو بڑی نعمت ہے۔ ہم نے ان مشرکین کو کوئی کتاب پہلے دی ہے یعنی نہیں دی ہے، ان کو تو نعمت سمجھنی چاہیے۔ اسی طرح اے پیغمبر، آپ سے پہلے ان کے پاس ہم نے کوئی نبی بھیجا ہے؟ کوئی نہیں بھیجا۔ تو آپ کو بھی نعمت سمجھنا چاہیے، قرآن کو بھی نعمت سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اکڑ کس بات کا؟ ہم پیسے والے، ہم طاقت والے، ہم ایسے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ طاقت تو قوم عاد کے پاس تھی، تمہارا تو 6 فٹ قد ہے، ان کا تو درختوں کے برابر قد تھا۔ تم تو 70-80 سال میں مر جاتے ہو، وہ تو 300 سال میں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا، 1500 سال عمر ہوتی تھی، 2000 سال عمر ہوتی تھی۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ پیسہ تو ان کے پاس تھا کہ ان کے پاس سونے کی لدی ہوئی چیزیں تھیں کہ ایک مضبوط جماعت قارون کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتی تھی۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو دیا تم تو اس کے 10ویں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے پاس یعنی 90% ان کے پاس زیادہ تھا، تم تو وہ جو 90% کے بعد 91 سے لے کر 100 تک ہے، تم تو وہاں تک بھی نہیں پہنچے۔ ان کے پاس جو پیسہ تھا، ان کی جو چیزیں تھیں، ان کی جو طاقت تھی، وہ تمہارے پاس جو ہے وہ، لیکن انہوں نے چونکہ آسمانی چیزوں کا انکار کیا، پھر اللہ نے ان کو سزا دی، تو تمہیں بھی اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ قیامت تک کا فرمان ہے یہ کہ جو بھی آسمانی باتوں کا منکر ہوگا، پیغمبروں کا منکر ہوگا، اللہ جل جلالہ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور ان باتوں سے غرض کیا ہے کہ ہم پختہ ہو جائیں، ہم کہیں ڈواں ڈول نہ ہو جائیں۔
قرآن کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، آسمانی باتوں کے بارے میں معمولی سا شک شبہ بھی آدمی کو لے ڈوبتا ہے۔ اس لیے آسمانی باتیں حق ہیں، اللہ سچ ہے، سب چیزیں برحق ہیں، اس کو دل میں بسانا، اسی کو آگے پھیلانا۔ یہ دل میں مضبوط کیسے ہوگا؟ جب آگے آپ نکالیں گے، جب آپ جیسے قرآن پاک پکے گا کیسے آپ کو؟ جب آپ پڑھیں گے۔ تو یہ توحید کیسی مضبوط ہوگی؟ جب آپ بولیں گے۔ جب اسی طرح سخی آدمی جب خرچ کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کا مال ختم نہیں کرتے، وہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور جب آدمی روکنے پہ لگ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں روکا وہاں گیا، اور جہاں سخاوت میں دیا وہاں اللہ جل جلالہ اس میں برکت دیتے ہیں۔ یہ ان آیتوں کا مضمون ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔